ایک زمانہ تھا اسپیکر کو حرام کہا جاتا تھا، پھر وہ زمانہ آیا کہ اسپیکر کے بغیر مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا، اور سامنے 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس نے باہر والا اسپیکر آن کر کے پورے محلے کی نیندیں حرام کی ہوتی ہیں، اسے مزہ ہی نہیں آتا اسپیکر کے بغیر۔ ایک وقت تھا کیمرے کی تصویر کو وہ حرام کہتے تھے، اب جب تک کیمرہ مین نہ آئے جمعے کا خطبہ نہیں شروع کرتے۔ تو مجھے بتائیں اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمارے علماء مسلمان عوام سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں۔ مسلم عوام پہلے یوز کرتی ہے ان چیزوں کو، علماء 30-40 سال بعد ان کو حلال کہتے ہیں۔ تو جسے پہلے سمجھ آ جائے کہ یہ حلال ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوا، یا جسے بعد میں سمجھ آئے۔ ہاں اس میں بھی اچھے علماء بھی ہیں، علماء عرب نے کبھی کیمرے کی تصویر کو حرام نہیں کہا۔ پاکستان میں بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، یہ وہ پڑھا لکھا طبقہ تھا کہ جنہوں نے اس زمانے میں بھی کبھی ویڈیو کیمرے کو حرام نہیں کہا، اور جو یہ باتیں اس زمانے میں کرتے تھے کہ یہ وہ تصویر ہی نہیں ہے کہ جس کی اسلام میں ممانعت ہے، یہ تصویر جس کی ممانعت ہے وہ تو وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، پوجنے کی غرض سے ہو، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام آئینہ کیوں دیکھتے تھے؟ آپ تو اپنی تصویروں کو رو رہے ہیں، رسول اللہ کی اپنی شکل جب آئینے میں نظر آتی ہوگی تو حرام ہوتی تو نبی علیہ السلام کبھی آئینہ نہ دیکھتے، ٹھیک ہے؟ وہ ریئل ٹائم آ رہی ہوتی تھی، اور نہ کوئی کسی نے ان کا وہ نقش بنا کے تو وہ عبادت کے لیے ٹانگا۔ آج بھی اگر آپ تصویر کو عبادت کے لیے ٹانگیں گے نا، چاہے نبی علیہ السلام کی بھی تصویر ہو، تو اس کی اجازت اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اوریجنل تصویر بھی آپ کی کسی کو مل جائے تب بھی آپ اس کو تعظیم کے لیے ٹانگ نہیں سکتے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو بعد میں چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں، اور باقی ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کی کنفیوژن دور کر دوں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علماء سے آپ استفادہ نہ کریں، ہمارا صرف علماء سے اختلاف یہ ہے کہ علماء سے دلیل مانگیں۔ ایک عالم کہتا ہے میں قرآن و سنت کا عالم ہوں، جب ہم اس سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے، تو اسے کہیں کہ تمہاری اگر یہ رائے ہے تمہارے مخالف کی تو یہ ہے، تو بتاؤ تم کیوں ٹھیک ہو اور وہ کیوں غلط ہے؟ اور اس سے جا کے پوچھیں گے بھائی تو کیوں ٹھیک اور یہ کیوں غلط؟ تو آخر پہ بک پہ فیصلہ ہوگا نا۔ دنیا کا کوئی انگلش کا پروفیسر بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ کے علاوہ نہیں بتائے گا۔ وہ بٹ سا والا بٹ تو ہو سکتا ہے BAT بٹ، انگلش میں جو بٹ ہے نا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر بھی BUT بٹ بتائے گا، پاکستان کا بھی پروفیسر BUT بٹ بتائے گا، لیکن مولوی ایک ہی قرآن پڑھتا ہے، ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اللہ کو پکارتا ہے، دوسرا بابوں کو پکارتا ہے، تو پھر فرق تو آ گیا نا۔ یہ فرق ہمارا فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، انگلش، باقی مضامین میں نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے فرقے اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص نہیں، ہر بندے نے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے۔ ویسے آپ ڈائریکٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا لکھا ہوا ہے، یہ ڈنڈی مار رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو علماء سے استفادہ کریں، ان سے دلیل مانگیں، یقیناً علماء سے پوچھیں۔ میں نے بھی جو کچھ کیا ہے، میں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، لیکن تحقیقات تو علماء نے کی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ احادیث کی کتابوں کے ترجمے، قرآن کے ترجمے، تفاسیر، یہ پرانے محدثین نے ہی لکھے ہیں، اور انہی کو ہم نے کنسلٹ کر کے پرائمری بکس تک پہنچے ہیں، اور پھر اس سے ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے عوام الناس تک بات پہنچائی ہے۔ علماء نے بھی جو کچھ بیان کرنا ہے وہ انہوں نے قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے ہی بیان کرنا ہے، اور ہمارے جیسی عوام الناس نے بھی اگر بیان کرنا ہے وہیں سے بیان کرنا ہے۔ لیکن اب یہ حیران کن بات ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے، جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ لکھے ہی کو نہیں ہوا، تو یہ بے عزت ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پھر ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سب کو سنیں اور اس کی دلیل کو فالو کریں، اور جو دلیل نہیں دیتا اس کی پگڑی سے دھوکہ نہ کھائیں، اس کی ڈگری سے دھوکہ نہ کھائیں، وہ آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے۔